السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. جس وقت حالات ہاتھ سے نکلنے لگتے ہیں تو زبردستی ان تمام صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے انسان تک و دو کرتا ہوا نظر آتا ہے. ایسی ہی کچھ صورتحال ہمیں یہ نظر آئی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے کچھ ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس تیار کی گئی ہے، اور اس سلسلے میں سپریم کورٹ کا ایک ورڈکٹ جو سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اگر ڈنڈا بردار ٹائیگر فورس تیار کی گئی ہے تو یہ ایک انارکی والی صورتحال ہوگی. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو جے یو آئی ہے وہ بھی اپنے ڈنڈوں کو سائیڈ میں کرے تاکہ کسی بھی قسم کا کوئی تصادم نہ ہو، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سیاسی کشیدگی کی طرف جاتا ہوا جو ملک کی صورتحال ہے، اور جو تمام معاملات ہیں وہ کچھ اسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاں پر ہر ایک یہ چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے صورتحال کو اپنے کنٹرول میں کر لیا جائے. لیکن اس کنٹرولنگ کی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں کچھ سیاسی چالیں چلتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں. خاص طور پر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے جو مختلف طور طریقے استعمال کیے جا رہے ہیں، تمام باتوں کو مان لیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی تمام باتیں 100% درست ہیں. جبکہ کچھ ہی دنوں پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی بات کریں تو جو پیپلز پارٹی کی طرف وہ احتجاج کرنے کے لیے گئے تھے تو نہ صرف یہ کہ آنسو گیس کا شدید استعمال ہوا بلکہ ڈنڈوں اور لاٹھیوں کا زبردست طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا تھا. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ زہرانے دیے جا رہے ہیں جہاں پر متحدہ قومی موومنٹ اپنے بڑے وفد کے ساتھ پہنچی اور وہاں پر جو ان کے مطالبات ہیں ان کو تسلیم بھی کیا گیا ہے. باتیں کافی آگے تک پہنچ چکی ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ سمیت قاف لیگ اور جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ کل ہو سکتا ہے کہ اپنا فیصلہ دے دیں کہ وہ کس طرف ہیں، یا اپوزیشن یا حکومت کی سائٹ پر. دوسری طرف عمران خان صاحب نے ایک چھوٹا سا پیغام دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ امر بالمعروف کے حوالے سے انہوں نے دوبارہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ 27 تاریخ کو ہونے والے جلسے میں لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ نیکی کی طرف ہوں گے، جبکہ دوسری طرف جو لوگ ہوں گے وہ بدی کی طرف ہوں گے. کیا جو لوگ عمران خان صاحب کو نہیں ووٹ ڈال رہے وہ بدی کی جانب ہیں، یا اگر جو لوگ جلسے میں نہیں آئیں گے وہ بدی کی جانب کھڑے ہوں گے؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فیاض خان صاحب، آپ پی ایس پی سے تعلق ہے. جناب بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. ان کے ساتھ شجاعت برنی صاحب تشریف فرمائے، سماجی رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میر سمد بروہی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور اتنے اہم موضوع کے حوالے سے فیاض صاحب بات یہی ہم کریں گے کہ ڈنڈا بردار فورس جو ہے وہ تیار ہوئی ہے. شیخ رشید صاحب اناؤنس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخاب بھی ہو سکتے ہیں. بہت سارے اس طرح کے معاملات دیکھ رہے ہیں، تو یہ سیاسی ہلچل ہے اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اے اللہ بے شمار رحمتیں، بے شمار برکتیں، بے شمار سلامتیاں نازل فرمائیے ہم مسلمانوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر. بھی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کی سچویشن اور پوزیشن اس گندے بچے کی طرح نظر آ رہی ہے کہ جو ہارنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اب کسی کو کھیلنے نہیں دوں گا. ان کا یہ تحریک عدم اعتماد آنے کے بعد جس طریقے سے ان کو ایک سیاسی طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا چیزوں کو، وہ نہیں کر سکے، وہ اس پہ ناکام نظر آتے ہیں. اور ان کے ساتھ جو ان کے کوارڈینیٹرز ہیں یا جو ان کے وفاقی وزراء ہیں وہ بھی اس چیز کو ہوا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے وہ بیرونی قوتیں جو ہیں جن پہ الزام بھی لگایا عمران خان نے کہ وہ ان کو فائدہ ہو جائے. تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان کامیاب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تحریک اعتماد سے پہلے ہی ان کو اخلاقی طور پہ استعفیٰ دے دینا چاہیے. جس طریقے سے جو ان کے اتحادی تھے، اب آپ اندازہ لگائیں نا کہ جو ان کے اتحادی تھے وہ کس نظریے پہ کھڑے تھے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ حکومت کرنے کے لیے کھڑے تھے یا خالصتاً عوام کی بہتری کے لیے وہ کام کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ جڑے تھے. تو اب بات واضح ہو گئی اور یہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے ایک سو کولڈ جمہوری پارٹیاں ہیں جو ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں. اب آپ دیکھیں نا ایم کیو ایم کو دیکھیں کہ وہ کل کو پیپلز پارٹی کے خلاف مظاہرے کر رہی تھی، اور آج اگر چند وزارتوں کی ان کو یا کچھ
چیزوں کی ان کو آفر ہوئی ہے تو وہ دوڑتی بھی جا رہی ہیں. وہ عمران خان لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا ہے. فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مخالف میں بھی ہو سکتا ہے. نہیں فیصلہ تو کیا آپ کس لیے جا رہے ہیں, ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ اگر آپ کو ان کے نظریات سے اختلاف ہے, جیسے یہ اختلافات عوام کے لیکن اصل میں بلدیاتی معاملات سمیت کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ایم کیو ایم چاہتی ہے کہ کوٹا سسٹم ہو یا دیگر معاملات ہوں, وہ ان کا حل نہیں. تو ایک بھی احتجاج دکھایا نا کہ انہوں نے کوٹا سسٹم کے خلاف کیا ہو, کیا تو تھا وہ ان کا استقبال زبردست قسم سے کیا. ایک ہڑتال نہیں ہے ان کی, یہ تو ہڑتالیں کرنے والی پارٹیاں مشہور ہیں. مجھے آپ تاریخ میں سے ایک ہڑتال نکال کر دکھا دیں انہوں نے کوٹا سسٹم کے لیے. انہوں نے وزارتوں کے لیے, وزارتوں سے باہر آنے کے لیے 2013 میں انہوں نے پورا بلدیاتی قانون جو ہے, بلدیاتی اختیارات جو عوامی نمائندوں کے پاس تھے, وہ 2013 میں پیپلز پارٹی کے حوالے کیے ہیں. تو یہ چیز تو واضح ہے کہ یہ مفاد پرست پارٹی ہے اور مفادات پہ ہی سمجھوتا کر کے اپنے آپ کو بیچتے ہیں. دوسرے لفظوں میں آپ نے ایم کیو ایم کا ذکر کر لیا, پی ٹی آئی کے بارے میں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے؟ پی ٹی آئی کا مقصد, عمران خان کا مقصد جو ہم نے دیکھا وہ اقتدار کا حصول تھا. میں ایک سیاسی کارکن کے حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم میں بھی بڑی امید تھی عمران خان سے, اور یہ بھی ہم سوچ رہے تھے کہ اب عمران خان آئے ہیں, جس طریقے سے یہ دعوے کر رہے ہیں, خان صاحب نے وہ چیز جو ہے اس کی طرف گئے نہیں. انہوں نے, میں یہ سمجھا تھا کہ جس طریقے سے جب یہ پہلی انہوں نے عوام سے خطاب کیا تھا ٹی وی کے ذریعے, جب انہوں نے دماغ دکھائے تھے, تو میں یہ سمجھ رہا تھا اس ٹائم یہ شاید عوام سے بتائیں کہ یہ موجودہ پارلیمانی نظام اور جس طریقے سے مجھے بلیک میل کر کے حکومت میں آیا ہوں, تو اس اب وہی چیز جو ہے وہ کچھ الٹی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل شجاعت, یہ کہیے گا کہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ قبل از وقت انتخابات بھی ہو سکتے ہیں. یہ تو ایک بہت بڑا اسٹیٹمنٹ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ رشید صاحب اگر کہہ رہے ہیں تو بھائی ہو بھی سکتے ہیں, وزیر داخلہ ہیں وہ, اور مطلب اگر ایک چڑیا اڑتی بھی آتی ہے تو پھر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پر کون سے اور کون نر ہے کون مادہ ہے. تو شاید شیخ رشید صاحب صحیح کہہ رہے ہوں, ان کو خواب میں آ گیا ہو. بات یہ ہے کہ اتنی جلدی الیکشن نہیں ہوں گے. اگر اتنی جلدی الیکشن ہوں گے تو کوئی دوسرا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ تیار نہیں ہے. اب تک پتہ نہیں چل پا رہا کہ اگر خان صاحب کی حکومت جاتی ہے اول تو جائے گی نہیں, ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ماننا ہے. پریویس پروگرام میں میری ڈسکشن یہی ہوئی تھی عدم اعتماد پر, ابھی بھی وہی فوکس ہے جب تک 27 تاریخ نہیں آ جاتی. اس وقت شیخ رشید صاحب جو ہیں خود بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. اچھا, بس میں تعارف کرا دوں, میر سمد بروہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. جناب میر صاحب خوش آمدید کہیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میر صاحب آتا ہوں آپ کی طرف, ذرا جواب مکمل کر لوں. جی, تو شیخ رشید صاحب جو اگر کہہ رہے ہیں تو بھائی شاید کہہ بھی سکتے ہیں, لیکن ایسا کچھ ہوگا نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اس وقت خان صاحب کو دیکھ رہے تھے کہ یار وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں یا جو ہے ان کی پرابلمز چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم مانتے ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور ان کو جتنی پریشر, جتنا ان کو تھریڈز ہیں اس وقت اس پوزیشن میں, جنہوں نے اتنا بڑا جو اجلاس کروایا ہے او آئی سی کا, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, یہ مذاق نہیں ہے. دیکھیں اختلافات ایک اپنی جگہ, ٹھیک ہے, ایک احتجاج اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی شخص اچھا کام کر رہا ہے اپنے ہمارے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے, تو ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو اپریشیٹ کریں. تو او آئی سی اجلاس کے بعد جتنی تھریڈز ان کو ہیں, ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں تک دی گئی ہیں. اللہ اپنے امان میں رکھے. لیکن اس وقت 27 تاریخ کو اس لیے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں کہ پہلے تو الیکشن نہیں ہونے والے, 5 سال یہ حکومت پورے کرے گی, یہ حکومت پورے 5 سال کرے گی. ٹھیک ہے جناب. میں ذرا میر سمد بروہی صاحب سے معلوم کر لیتا ہوں کہ اس وقت جو ہے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جناب, حکومتی اتحادیوں کی جانب بار بار جا رہے ہیں, ان کو بلا رہے ہیں, زہرانے دیے جا رہے ہیں, تو کیا ایم کیو ایم مان گئی ہے آپ کی باتوں کو؟ جی وقار بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مجھے آن لائن دیا. سب سے پہلے تو معذرت خواہ ہوں کہ شاید میری آواز انٹرپٹ کر رہی ہو. اگر آپ تک میری آواز صحیح پہنچ رہی ہے تو کائنڈلی مجھے بتائیے گا. دیکھیں اس وقت جو حکومت کا صورتحال ہے, جو حکومت وقت ہے, ان کی اتحادی ان کا صورتحال آپ سب کے سامنے ہے. اگر یہ حکومت اس قدر کامیاب ہوتی تو آج اس کے اپنے ہی اتحادی دوسروں کے کیمپ پہ جا کے نہیں پہنچے ہوتے. ٹھیک ہے, اگر اپوزیشن نے ان کو زہرانے دیے, ان کو بلایا, ان کو مدعو کیا, لیکن ان کے دل میں بھی بہت سارے گلے اور شکوے اور بہت سارے کمی اور کوتاہیوں کا مظاہرہ تھا, جو کہ انہوں نے اپنے اختلاف کی صورت میں آج اس حکومت کے خلاف ایک ووٹ کی صورت میں دینے جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سیاسی لوگوں کے درمیان, سیاسی جماعتوں کے درمیان ملکی بھلائی کے لیے, آئین کی بہتری کے لیے
ملک کے اداروں کے تحفظ کے لیے اس طرح کی گفت و شنید ہوتی رہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے تمام لیڈرشپ اس بات سے بلیو کرتی ہے کہ اس ملک کو ہم سب نے مل کر آگے لے کر جانا ہے. جس محض پر آج ہم معاشی طور پر کھڑے ہیں, ہم سیاسی طور پر کھڑے ہیں, آج ہم دنیا کے سامنے بالکل ایک اکیلے ملک کے طور پر کھڑے ہو کر دکھائی دے رہے سر ہیں. کیسے اکیلے کھڑے ہوئے ہیں؟ OIC کا اتنا بڑا اجلاس ہوا ہے, وزراء خارجہ یہاں پہ تھے. ٹھیک ہے, آج OIC کا اجلاس اس ملک کے اندر متوقع تھی اور ہونا تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس OIC کے اجلاس کے اندر جتنے ممالک کے لوگ آئے تھے, کیا انہوں نے آپ کی کس پالیسی کو جہاں کھڑے ہو کر ہول کیا, آپ کے کس پالیسی کے ساتھ مل کر آپ کے ساتھ چلنے کا عندیہ دیا, آپ کے ساتھ مل کر کشمیر کے ایشو پر, فلسطین کے ایشو پر کیا فیصلے ہوئے؟ جی, فلسطین اور کشمیر کے ایشو پہ ہی جو اہم بات تھی میر سمد بروہی صاحب, اسی پہ بات ہوئی ہے, زیادہ جو بات ہوئی ہے فوکس ہوا ہے. میری جان کا ٹکڑا, یہ فوکس ہمارا تقریباً صدیوں سے چلتا آ رہا ہے. یہ ٹھیک مسئلہ یہ ہے کہ ابھی OIC ہمارا سب کا آرگنائزیشن ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس کا فاؤنڈر ہے. ہمیں فخر اس بات کا کہ آج اگر OIC ہو رہا ہے پاکستان میں, اس کی بنیاد ہم نے رکھی تھی اور اس پاکستان میں رکھی تھی. تو الحمدللہ آج ہمارا لگایا ہوا درخت جو ہے وہ شجر ہے اور دنیا اس کے اوپر فخر کرتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس سچویشن میں آپ کھڑے ہیں, جو آپ کا پاکستان کا معاشی صورتحال ہے, اس وقت آپ اپنے آپ کو پورے کے پورے IMF اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں گروی رکھ چکے ہو, آپ کے ادارے گروی رکھے جا چکے ہیں. اس صورتحال کے اندر آپ یہ بات کرتے ہو کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو آنکھیں دکھا رہے ہیں, ہم دنیا کو جو ہے اپنا دشمن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس وقت کے اندر کوئی بہتر صورتحال نہیں ہو سکتی. آپ بھی اس بات کو سمجھتے ہو, میری طالب سیاستوں اور دنیا کی تھوڑی بہت سیاست کا علم رکھتا ہوں. انٹرنیشنل دنیا کے ساتھ آپ کو چلنا ہے, اس کے علاوہ آپ کا کوئی حل نہیں ہے. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس بندے سے یہ ملک کو معاشی طور پر, سیاسی طور پر, اندرونی اور بیرونی طور پر نہیں چلایا جا رہا. ٹھیک ہے, اچھا یہ فرمائیے گا میر سمد بروہی صاحب کہ اس وقت جو ہے 27 تاریخ کو جلسہ ہونے جا رہا ہے. آج ایک ویڈیو پیغام دیا ہے خان صاحب نے, بہت اہم بات کی ہے اس میں. انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو نیکی کے ساتھ, اور اپوزٹ اگر جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ بدی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے ایک بات کرتے ہیں, قرآن شریف کے ایک آیات کا ذکر کرتے ہیں, امر بالمعروف و نہی عن المنکر. جی, تو خان صاحب سے کوئی یہ سوال کرے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر قرآن شریف کے کس صورت کے اندر ہے اور اس کے آگے آیاتوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, ایک برائی کو روکنے کے لیے اچھائی کا ساتھ دینا اور اس برائی کو روکنے کی کوشش کرنا. اب اگر آپ کی حکومت میں بہت سارے چیزیں برے ہو رہے ہیں تو امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہ آپ پورا نہیں اترتے. وہ جو لوگ آپ کے خلاف لڑ رہے ہیں, اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر ہے, تو آپ کی اور اس کے کانٹینٹ میں کوئی فرق نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک کو چلانے کا ایک میکینزم طے ہے. اس میکینزم کے اندر حکومتیں اس قسم کی مزاج نہیں اپناتے, وہ اس قسم کے رویہ اختیار نہیں کرتے. ان کا کام ہوتا ہے وہ چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر چلے. اپوزیشن سے پریشر آتی رہتی ہے سیاست میں, آپ اس کا سیاسی حل نکالتے ہیں. یہ ڈنڈا بردار فورس, یہ جلسے جلوس کرنا, یہ لوگوں کو روڈوں پر نکالنا, داڑھی پکڑ کے بولنا کہ میں تمہیں دیکھ لوں گا, یہ اس ملک کا مزاج کبھی نہیں رہا ہے. ہم ٹھیک ہے سیاسی طور پر کمزور لوگ ہیں, ہمارا سیاسی تاریخ اچھا نہیں ہے, لیکن سر اس سے پہلے ہمارا اخلاقی کوئی تاریخ تھوڑی بہت تھی, ہم نے وہ کھو دی ہے. ٹھیک ہے جناب, تاریخ پہ بھی بات کریں گے. میر سمد بروہی صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. اس وقت جو ساری صورتحال ہے اس میں جو اہم ترین بیان شیخ رشید صاحب کا ہے وہ یہی ہے کہ کیا اس وقت پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں, کیونکہ انہوں نے تو اشارہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں قبل از وقت انتخابات ہو سکتے ہیں. میر سمد بروہی صاحب یا پیپلز پارٹی کیا سمجھتی ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے, اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی کے پاس کیا اقدامات ہے, کیا لائے عمل ہوگا, فرمائیے گا. دیکھیے وقار بھائی, پاکستان پیپلز پارٹی اس بات پہ بلیو کرتی ہے کہ کوئی بھی وقت جو ہے اپنے ٹینور کے مطابق چلے, اور پاکستان کا آئین کے اندر متعین کردہ نظام موجود ہے. لیکن جب کوئی ایسی آئینی بحران یا ایسی حکومتی بحران پیدا ہو جائے اور وقت سے پہلے انتخابات حکومت پاکستان کے کو کرنا پڑ جائے, یا ریاست پاکستان کے اداروں کو یہ فیصلہ کرنا پڑ جائے, الیکشن کمیشن کو کرنا پڑ جائے کہ ہم نے الیکشن کرانی ہے پاکستان کے نظام کو مد نظر رکھتے ہوئے, تو پاکستان پیپلز پارٹی بالکل تیار ہے اس کے لیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں ہر وقت اس بات کے لیے تیار رہتی ہے کہ کیا آنے والے حالات کا ہمیں کس طریقے سے مقابلہ کرنا ہے. تو الیکشن میں کوئی بھی میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے, اس کی اپنی ایک اسٹرینتھ ہوتی ہے اور وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے. اگر قبل از وقت انتخابات ہو جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے نہیں رہے گی اور اس کے لیے مکمل تیار ہے.
ٹھیک ہے. اچھا فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک بات خاص طور پہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس بہت سے کارڈز ہیں اور وہ وقت آنے پر میں شو کروں گا. کون سے کارڈز؟ قوم تو 13.5 سال سے وہ یہی سنتی ہوئی آ رہی ہے. جس طریقے سے خان صاحب عموماً بات کر رہے ہیں کہ میرے پاس سرپرائز ہے، جب خان صاحب آئے تھے تو وہ قوم یہی سوچ رہی تھی کہ 1 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی، 50 لاکھ گھر مل جائیں گے. تو سرپرائز کے طور پہ قوم کو بجلی مہنگی ہو گئی، گیس نایاب ہو گئی، پیٹرول آج 150 کے قریب پہنچ گیا ہے. تو وہ خان صاحب صرف یعنی کہ اپنے جو، کیونکہ وہ ایک اسپورٹس مین ہے اور وہ یہ شو کروانا ہی نہیں چاہ رہے کہ نا کہ میں گھبرایا ہوا ہوں. صحیح ہے. در حقیقت ان کے یہ بیانات ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ بہت برے طریقے سے گھبرا گئے. اور میرا بھی یہی ماننا ہے کہ اگر عمران خان کے پاس کوئی اخلاقی جواز ہے تو وہ استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں اور لوگوں کو پھر موٹیویٹ کریں. اور بتائیں خان صاحب کی نظام جگہ کے جو ہے وہ خلاف. بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ وزیر اعظم بن جائیں. نہیں، بلاول بھٹو زرداری 13 سالوں میں 70 لاکھ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں وہ تو نہیں اسکول جا سکے اب تک. جو 11,242 ارب روپے یہ وفاق سے لے چکے ہیں ان 13 سالوں میں، وہ کہاں خرچ ہوئے ہیں؟ آپ کے سامنے جو کراچی، حیدرآباد اور جو سندھ کے شہری اور دیہی علاقے ہیں وہ ان کی حالت کیا ہو گئی ہے. آپ اسکولوں کے نظام، ہمارا نظام تعلیم دیکھ لیں کہ 40,000 اسکول ہیں جس میں سے 5,000 تو انہوں نے خود ڈکلیئر کیے ہیں سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ پہ، سندھ ہائی کورٹ میں جا کے کہ وہ گھوشت. تو سر خان صاحب بھی نہ آئے اور پیپلز پارٹی بھی نہ آئے تو مصطفیٰ کمال صاحب کو بنا دیں. بھائی یہ تو عوام ہے نا کہ یہ جو یہ تو عوام فیصلہ کرے گی نا. بنا کیوں دیں آپ؟ تو کر بھی ایسی بات کریں گے جیسے نہیں، معاملہ یہ کہ آپ کی خواہشات کے حساب سے میں کہنا چاہ رہا ہوں. نہیں خواہشات، ہم تو مصطفیٰ کمال کے ساتھ کیوں کھڑے ہوئے کہ بھائی وہ ایک پراپر بتا رہے ہیں کہ بھائی ہمارے ملک کو کیا مسائل درپیش ہے. وہ 3 آئینی ترمیم کا بار بار ذکر کر رہے ہیں. عمران خان کے پاس تھا نا ٹائم، انہوں نے اسمبلیوں سے اتنے بل پاس کروائی ہوتی، 3 آئینی ترمیم پاس کرواتے ہیں تو جس کا براہ راست فائدہ عوام کو ہوتا. اب مجھے بتائیں نا کہ 80% لوگ پینے کے پانی سے، صاف پینے کے پانی سے محروم ہیں. اچھا 70 لاکھ بچے اسکول سے باہر ہیں. صحت کا ہمارے کیا نظام ہے؟ جو سرکاری اسکولوں میں، اسپتالوں میں دوائی مل رہی تھی وہ نایاب ہو گئی ہے. تو بھائی عوام کو تو ان چیزوں نے مار دیا. عوام کو ان چیزوں، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عوام کا فیصلہ ہوگا. تو عوام کا ہی فیصلہ تھا کہ خان صاحب آئے، عوام کا ہی فیصلہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو لائے یا نون لیگ کو لائے. تو سر یہ تو بار بار یہی لوگ آئیں گے نا. بھائی یہی لوگ آئیں گے تو ایک سیاسی پارٹی کا کام ہی ہے عوام کو یہ شعور فراہم کرنا ہے نا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے. اور ہم یہ کام کر رہے ہیں اور الحمدللہ. چلیں آپ بتا دیں کون صحیح ہے کون غلط ہے. آپ بتا دیں، عوام کو بتا دیں. پاک سرزمین پارٹی صحیح ہے. اچھا پاک سرزمین پارٹی صحیح ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب سیاست دان تو ہیں، لیڈر کوئی نہیں ہے، تو مصطفیٰ کمال صاحب سیاست دان بالکل لیڈر. مصطفیٰ کمال تو آنے والی نسلوں کا سوچ رہے ہیں. جو لیڈر کا کام ہوتا ہے، مصطفیٰ کمال اپنے لیے، اپنے پاک سرزمین پارٹی کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ہمارے جتنے بھی احتجاج ہوئے ہیں یا ہماری حکومت مخالف جتنی بھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے اس میں 100% ہم نے عوام کے حقوق کے لیے بات کی ہے. سر اگر کراچی سے 2-4 سیٹیں مل بھی جائیں تو وزیر اعظم نہیں بن سکتے. نہیں، وزیر اعظم نہیں بن سکتے. 2-4 سیٹوں کی تو بات وہ تو وقت فیصلہ کرے گا کہ 2-4 سیٹیں عوام کس قابل سمجھتی کس کو. وہ تو آنے والے الیکشن میں چیز واضح ہو جائے گی. مگر ہمیں جو کچھ بھی ملے گا عوام انشاءاللہ العزیز دیکھیں گی کہ ہم لوگوں نے کوئی کمپرومائز کیا تو وہ 100% عوامی حقوق کے لیے ہوگا، نہ کہ اپنی ذات کے لیے. اپنی ذات کے لیے ہوگا. بس میر صمد بروئی صاحب کے بعد میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. شجاعت، آپ نے سنا میر صمد بروئی صاحب کہ پیپلز پارٹی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ڈیلیور نہیں کر پائے گی. آپ کے پاس کوئی روٹ پلان بھی نہیں ہے، تو خان صاحب کو کس بیس پہ ہٹا رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میرے بھائی، جیسے بھائی نے باتیں کی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ میں ڈیلیور نہیں کر پا رہے اور کہ اپنا جو مرکز میں وہ عمران خان نے نہیں کیے. تو میں ایسے تو سیاسی کارکن کے اپنے ہمیشہ مخالف اپوننٹ جماعت یا اس کی نمائندگی کرنے والے کا احترام کرتا ہوں، کیونکہ ہم اس بات سے بلیو کرتے ہیں کہ اگر آپ کا مد مقابل کوئی سیاسی پاور رکھنے والا کوئی جماعت یا اس کے کارکن نہیں ہوں گے تو آپ اپنے آپ کو، اپنی ڈائریکشن کو ٹھیک نہیں کر سکتے. تو ہم نے بارہا ہمیشہ سے اس شہر کی بہتری کے لیے، اس صوبے کے بہتری کے لیے اپنے اوپوننٹ کے ہر بات کو منوہن تسلیم کیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ان کو سنیں، ان کی بات کو سامنے رکھیں، اخلاقی جواز کے اندر ان کو جواب دیں. اور اگر ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے، میں نہیں کہتا کہ سندھ میں ہم نے کوئی دودھ کے نہریں بہا دیے ہیں اور سندھ کے اندر لوگوں کی حالات بہت بہتر ہو گئی ہے، نہیں ہوئی، نہیں کر سکے ہم. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم سے بہتر کوئی ہے، اگر ہماری جماعت سے کوئی بہتر نظریہ رکھنے والی جماعت ہے جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، اللہ کرے وہ کل آئے، سی ایم شپ لے لے، الیکشن میں جیت کر آئے اور بہتر کرے.
اچھا یہ بھی فرمائیے یہ ڈائریکشن میں بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، بہتری کی کوشش کر رہے ہیں. مرزا احمد بروئی صاحب یہ بھی فرمائیے گا، ایک بہت زبردست سا سرپرائز ہے اس وقت خان صاحب کے پاس آپ کے لیے. وہ کیا سرپرائز ہے جی وہ کیا سرپرائز ہے؟ تو وہی تو وہ کہہ رہے ہیں سرپرائز ہے، وہ اچانک بتائیں گے کیا ہے. خان صاحب نے 136 دن ایک چھت کے اوپر کھڑے ہو کر روزانہ کی بنیاد پر لوگوں کو کہا کہ میرے پاس آج سرپرائز ہے، میرے پاس آج رات کو 12 بجے سرپرائز ہے. عمران خان صاحب کی سائیکی ہوئی شروع سے، وہ جب بہت زیادہ مایوس ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو صرف سہارا دینے کے لیے، کیونکہ وہ 2 سہاروں پہ چلتے ہیں. اچھا. ایک تو ان کا انٹرنل سہارا ہے، وہ جب ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ایکسٹرنل سہارا لیتے ہیں، وہ جو کسی اور ذریعے سے دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب وہ لیتے ہیں تو وہ لوگوں کو کہتا ہے کہ میں گھبرایا نہیں ہوں، آپ نہیں گھبرانا، لیکن وہ خود بڑی حد تک گھبرا چکے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. لہٰذا خان صاحب کے پاس جو اکثریت ہے وہ ابھی اس وقت آپ کے سامنے ختم ہو چکی ہے. 176 اس کے پاس ووٹ تھے، 176 میں سے اگر اس کے اتحادیوں نے کل چھوڑ دیا اس کو اور اس کی جماعت کے 12 سے 15 لوگوں نے کھلے عام یہ کہا کہ ہم ساتھ کھڑے نہیں ہیں، تو خان صاحب جا چکے اخلاقی طور پر، تو ریزائن کرنا چاہیے. جب خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میرے خلاف چند لوگ کھڑے ہو کر گو نیازی گو میں چھوڑ کے چلا جاؤں گا، تو آج آپ کے اپنے ایم پی اے ویسے 27 تاریخ کو جلسے میں کیا آپ کو کیا لگ رہا ہے 27 تاریخ کے جلسے میں خان صاحب کیا اناؤنس کرنے والے ہیں؟ سر خان صاحب 27 کے جلسے میں کچھ بھی اناؤنس نہیں کریں گے. خان صاحب کچھ بھی نہیں کر سکتے. اسے پتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے لایا وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم غلط بندے کو غلط ٹائم پر چوز کر گئے، جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوا. لہٰذا صرف اور صرف خان صاحب یہ کہہ رہا ہے میں باہر جا کے خطرناک ہو جاؤں گا، وہ مجھے اور آپ کو نہیں کہہ رہے، وہ کسی ادارے کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، باہر جا کے خطرناک ہو جائیں گے. شجاعت سے پوچھ لیتے ہیں کتنے خطرناک ہو جائیں گے. اور اس وقت شجاعت ایک سب سے اہم بات جو ہے وہ اگر قبل از وقت انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ کون آئے گا؟ اچھا اتنے خطرناک کوشچن مجھ سے کیوں کرتے ہیں آپ؟ میں کوشش کرتا ہوں میں کم بولوں، اور میرا زیادہ بولنا جو ہے بہت سے لوگوں کو برا لگتا ہے، اور اتنا برا لگتا ہے کہ لوگ جو ہے باقاعدہ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھائی جان خیر تو ہے، مطلب اتنا سچ کیوں بول دیتے ہو، تمہیں گھر بھی جانا ہوتا ہے. پھر چلے دیکھیں مجھ سے اس کا جواب دیکھیں میں یہ سوال دیکھیں ابھی میں نے یہ پہلے بتا دی کہ الیکشن نہیں ہونے، اس کو کرتے تھے ختم. میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا. ٹھیک ہے. ابھی حضرت نے کہا، بھائی نے کہا کہ بھائی یہ عوام الیکشن کرواتی ہے اور عوام لے کر آتی ہے سیٹوں پر. پہلے تو بھائی قبلہ درست کرو نا، عوام لے کر نہیں آتی ہے. آپ نے تو عوام کو لگا دیا ہے گا بجلی کے بلوں کے پیچھے، آپ نے عوام کو لگا دیا ہے گیس کے پیچھے، آپ نے لگا دیا ہے روڈ ٹوٹی ہوئی روڈیں، آپ نے لگا دیا ہے اپنے بچوں کا دودھ پیمپر لے کر آؤ، اس کے بعد بات کرنا. عوام کے پاس اتنا شعور نہیں ہے. آپ نے تو عوام کو آٹا چینی دال کے بھاؤ میں لگا دیا ہے بھائی، کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. 27 تاریخ کو کیا اناؤنس کرنے والے ہیں خان صاحب؟ 27 تاریخ کو خان صاحب اناؤنس یہ کرنے والے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کچھ ایسا پلان لے کر آنے والے ہیں کہ یہ 5 سال حکومت پوری کرے گی. اچھا یعنی سرپرائز ہے ان کے پاس؟ یہ سرپرائز ہے. اچھا. اور ہاں میں دیکھیں پریویس بھی یہ بولا تھا، ابھی بھی یہ بول رہا ہوں کہ خان صاحب کی اگر یہ حکومت 5 سال پورے چل جاتی ہے تو کافی لوگوں کو اس سے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. اچھا کس ٹائپ کے نقصان ہو سکتا ہے؟ ابھی صرف اور صرف نواز صاحب کو جو ہے وہ گھسیٹا ہے، ابھی جو ہے بہت سارے لوگ باقی ہیں. ٹھیک ہے. وہ صرف اس لیے نہیں چھیڑے کسی کو کیونکہ اگر ان کو ابھی چھیڑ دیا تو خدا نہ خاصا جو 1.5 سال بھی نہیں مل پائے گا. راجہ ریاض صاحب جو کہ پی ٹی آئی سے تعلق رہا ہے ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کوئی کارڈ وارڈ نہیں ہے خان صاحب کے پاس، کوئی سرپرائز نہیں ہے ان کے پاس. اچھا دیکھیں بات یہ کہ میں نے پریویس بھی یہ بات بولی تھی کہ بھائی اس وقت جو ترین صاحب ہیں وہ اس وقت ریٹس لگا رہے ہیں نا اگینسٹ ہو کر، تو یہ ایک سکے کے 2 پہلو ہیں. ٹھیک ہے. اینڈ میں دیکھ لیجئے گا کہ یہ کہاں پر ترین صاحب سب کا جو بھر کر چوپر کہاں اترتا ہے نا. ٹھیک ہے. یہ تو ریئلٹیز کو ماننی پڑے گی ہم کو. سیکنڈلی یہ کہ اس وقت بھائی نے کہا ہمارے کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ میر صاحب نے کہا کہ بھائی ڈنڈا بردار جو ہے وہ خان صاحب نے پیدا کر دی. بھائی جان بڑوں سے سیکھتا ہے انسان ہمیشہ. ہر پارٹی کے اندر جو ہے دہشت گردی پھیلانے کا ایک عملہ، ایک ڈومین تیار ہوئی بھی ہے. وہ صرف پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی نے اگینسٹ نہیں کری ہے، یہ بنائی نہیں ہے، وہ تمام پارٹیز نے بنائی ہے. سیکنڈلی بھائی نے کہا OIC کا اجلاس جو ہے اتنا خاص نہیں تھا. بھائی پاکستان کے اندر OIC کا اجلاس کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. میں نے پریویس بھی یہی کہا تھا کہ خان صاحب کے پاس کوئی حربہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا پلان لے کر آئیں گے پاکستان کے اندر کہ یہ اگلی 5 سال کی حکومت پلان کرنے کی کوشش کریں گے نا. تو یہ OIC کا اجلاس یہ بہت بڑا اجلاس ہے. اس پر ہمارے جو
पड़ोसी मुल्क हैं वो इस वक्त घबराए हुए हैं। आपको इस बात को मानना पड़ेगा। इस वक्त जो आलमी साजिश हो रही है वो ये हो रही है कि खान साहब को हटाया जाए। इनको जो पैसा दिया गया है, इनको जो फंड दिया गया है, वो ये मत समझे कि ये जो है उनकी सलामती के लिए दिया गया है, ये पाकिस्तान को तबाह करने के लिए दिया गया है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे। इस वक्त इन्होंने कहा कि आलमी ताल्लुकात खान साहब के तो पहले भी थे और अब भी है ना। मीर साहब मैं आपसे थोड़ा सा मुखातिब हूं ना, तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आलमी ताकतें तो इस वक्त अगेंस्ट हो ही चुकी हैं कुछ। तो देखिए हर इदारे में अच्छे बुरे लोग होते हैं ना, तो हमारी कोशिश ये है कि हम इस वक्त अवाम को फोकस करें ना। अवाम को अभी भी वही रेट्स पे चीजें मिल रही हैं। इवन के इस वक्त सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें तो बहुत सारी मैंडेट आपके पास मौजूद है, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है, लेकिन वो नहीं कर पा रहे काम, वो इख्तियार नहीं बांटना चाह रहे। समझ रहे हैं मेरी बात? मैं मीर साहब से जवाब ले लेता हूं। मीर साहब क्या कहेंगे इस तमाम सूरत हाल पर? पीपल्स पार्टी भी लाचार है। हाँ देखिए, शुजात भाई ने तो बहुत ही एक तो मोटिवेशनल और जज्बाती तकरीर की है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। देखिए शुजात साहब, जब पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अच्छी डायरेक्शन नहीं देते तो फिर टीवी पर बैठकर बोलने से बेहतर है मैं और आप जाए ग्राउंड में, लोगों को डायरेक्शन दे, उनको लीड करें। मेरा आपका काम ये होना चाहिए, बस उनको मायूसी फैलाने के बजाय बेहतर है हम जाकर उनकी बेहतरी के लिए कुछ करें। मायूसी तो कुफ्र है मीर साहब। मैं आपको इंटरव्यू कर रहा था। सुनने। दूसरी बात यह है कि मेरे भाई ने कहा कि देखें बात यह है कि OIC का ये इजलास इमरान खान जहाँ लेकर आए, आपकी इस बात के लिए अर्ज करूं, ये OIC का इजलास ऑलरेडी सिलेक्टेड था, पाकिस्तान के अंदर होना था। ठीक है। और किसी अपोजिशन नसीब है ना, नसीब है। जी नहीं, नसीब नहीं है, तकसीब से है। नसीब से नहीं मिलता, तकसीब से मिलता है, क्या जिसकी भी नसीब में आए। दूसरी बात यह है कि OIC का इजलास पाकिस्तान में पहली बार नहीं हुआ है। OIC के हम फाउंडर्स हैं, OIC को हमने हमेशा से यहाँ अपने नंबर पे करवाया है। बिल्कुल सही है। OIC का इजलास हमारे लिए अच्छा इक़दाम था, होना था। लेकिन जो OIC का इजलास जिस अफगानिस्तान के इशू के ऊपर जो कि टारगेट किया गया था, वो अफगानिस्तान खुद मौजूद नहीं था। उसकी हुकूमत को आपने क्या यहाँ पे खड़े होकर मुसलमान माल से कहा कि उसको ऑन करो और उसको रिकॉग्नाइज करवाओ? चले ठीक है। मीर समद बरोही साहब, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बस नहीं, ठीक है, बिल्कुल बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त जैसे कि आपने देखा कि ब्रेकिंग न्यूज़ जो चली है, वो सबसे अहम बात यह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। और अगर ये मामलात तय पा गए हैं, कराची पैकेज की बात की जा रही है, दीगर मामलात हैं, कोटा सिस्टम की बात है, मरदमशुमारी के मामलात हैं, वो तमाम बुनियादी इशूज़ हैं जो कि सिंध के शहरी इलाकों के बुनियादी मामलात हैं। और शहर कराची समेत तमाम सिंध के जो शहरी इलाके के जो शहरी हैं वो इस वक्त चाह रहे हैं कि उनके मसाइल जल्द अज जल्द हल हो सके। फयाज खान साहब, क्या आप समझते हैं कि कैसी डेवलपमेंट है ये? आपके पास तो ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे ख्याल से अभी आई है। मैंने तो प्रोग्राम शुरू होते हुए आपको बता दिया था कि ये क्या करने जा रहे हैं। अब आप अंदाजा लगाएं कि पीपल्स पार्टी और MQM मिलके क्या बात कर रहे हैं, अवाम की बात कर रहे हैं। यानी इससे पहले अब जब MQM से काम नहीं था तो पीपल्स पार्टी की आवाम की पार्टी नहीं थी। ये काम जो अब वो करने जा रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं किया? सवाल तो ये पैदा होता है ना। या MQM जो ये मुतालबात अब पीपल्स पार्टी से मनवा रही है, इसने ये बात सेंसस के हवाले से वफाक से क्यों नहीं मनवाई? नहीं, वो कह रहे हैं 3.5 साल से कह रहे हैं हम आजमाते रहे। नहीं, आजमाते रहे तो एकदम जो इनका जो ईमान जाग जाता है कुछ, जब इस तरीके की सर इस तरह की मूवमेंट्स होंगी तो वो करेंगे ना। इस तरीके की मूवमेंट पहले भी हुकूमत के खिलाफ उन्होंने कोई एक बात की हो, इमरान खान के खिलाफ बंदा इजहार करता है। ये एंड टाइम पे जब तहरीके अदम एतमाद पेश हुई है, इससे पहले मुझे आप इनका एक बयान निकाल कर बताएं। ये आखिरी बयान इनके दे रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी के, भाई IIT की जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री होते हुए ये वफाक में हुकूमत के अभी तक मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं और इखलाकी तौर पे वो उस पार्टी के साथ ये बातें कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि जो हुकूमत गिराने के दर पे, तो इससे बड़ी मुनाफकत और क्या होगी? मेरा ये हमारा ये मानना है वैसे भी कह चुके कि हमने एक पार्टी को आजमाया, फिर दूसरी पार्टी को आजमाया, तीसरी पार्टी को आजमाया, तो जनाब वो तो बार-बार आजमाया। पीपल्स पार्टी के साथ तो ये चलते रहे भाई। ये तो आपके सामने 2013 में इन्होंने खुद अपने हाथ से जो बलजाती, ये जो आवाम को बेवकूफ इन्होंने मांगा है, सिर्फ अपने लिए, अपने घर वालों के लिए मराद मांगी होंगी, मिनिस्ट्रियां मांगी होंगी। इसके अलावा इनकी ऐसी सोच ही नहीं गई आवाम के लिए कुछ मांगे।
تو اب آپ کے سامنے وہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے. آج یہ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے اگر عمران خان جب یہ سینسس کے جب ان کی جو کابینہ اس کو وہ کر رہی تھی تصدیق کر رہی تھی اس ٹائم انہوں نے کیوں نہیں آواز سر اگر اٹھائی؟ یہ مراد جو ہیں وہ کراچی والوں کے لیے ہو جائے تو بہتر نہیں ہے؟ نہیں تو کراچی والوں کے لیے اس سچویشن میں مراد لینے کا کیا وہ تعلق ہے؟ کیوں اس سے پہلے پیپلز پارٹی کو یہ شعور نہیں تھا کہ کراچی والوں کو مراد دینی ہے؟ یا متحدہ قومی موومنٹ جو کراچی سے جو 7 سیٹیں ان کے پاس، ان کو پہلے کراچی والے یاد نہیں تھے کہ کراچی والوں کو کیا لے کر دینا ہے؟ امیر صمد بروئی صاحب جو ہیں وہ اس بارے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں آ کے اس طریقے کے معاملات کرنا، تو یہ ایکسپوز ہو گئے ہیں عوام کے سامنے. عوام کو سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے امیر صمد بروئی صاحب، کیا کہیں گے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے جو معاملات ہیں طے پا گئے ہیں اور کراچی کے شاید ہو سکتا ہے نصیب جاگ جائیں، کہا یہ جا رہا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ہم سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی جماعتوں سے بے فخر سے بات کرنے کو سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً سیاسی جماعتوں کے درمیان دوستی اور ان کے اندر مخالفت ہوتی رہتی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اور این کیو کے درمیان ماضی میں بھی اتحاد رہے، ماضی میں بھی ہمارا کولیشن رہا، ماضی میں بھی ہماری کولیشن ٹوٹتے رہے کچھ ایشوز کے اوپر. اگر دو جماعتیں، ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کا اسٹیک ہے تو ان کو اسٹیک ملنا چاہیے، لیکن چند وقت پہلے تک وہ کسی جماعت کے ساتھ اتحادی تھے جو مرکز کے ان کی شاید مشینری کو یا ان کی وزارتوں کو انجوائے کر رہے تھے. تو لہٰذا ظاہر سی بات ہے ہم نے بھی قطعی طور پر کبھی نہیں چاہا کہ وہ کہیں پہ اگر ان کی نوکری لگی ہوئی ہے تو وہ خراب ہو جائے. لہٰذا ہم نے آپ نے کہا ہمارے ساتھ کرو اب نوکری. نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس شہر کے مسئلوں کے لیے میں بخدا پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس شہر کے ایک بیٹے کی حیثیت سے کہتا ہوں کہ اگر کراچی کے مسئلے پر کافر سے بھی اتحاد کرنا پڑ جائے تو پیپلز پارٹی کے کارکن کو سب سے پہلا میرا مطالبہ ہوگا کراچی کے مسئلے کے لیے اتحاد کرو. ٹھیک ہے، میں شروع دن سے اس بات کا حق میں ہوں کہ وہ مصطفیٰ کمال کی جماعت ہو، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ متحدہ قومی موومنٹ ہو جو کراچی میں اسٹیک رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو بحیثیت بڑے کی حیثیت سے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اور ہم نے ہر فورم پر اپنے پارٹی کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ ہم یا ہماری روایت پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا دستور، اس کا منشور اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ہمیں پولیٹیکل فورسز کو امپاور کرنا چاہیے. اور ہم نے ہمیشہ اس بات کے اوپر بات کی. آج بھی متحدہ قومی موومنٹ نے جو پوائنٹ رکھا ہے، ابھی میں ان کا سن رہا تھا، وسیم اختر نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری نے اور زرداری صاحب نے بغیر کسی بلا شرط کے ہماری ہر بات کو منوہن قبول کیا ہے. سر یہ معاملات آگے بڑھ جائیں گے. سر ایک بات کا جواب دیجیے گا، عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جاتی ہے، سارے معاملات آگے بڑھ جاتے ہیں، کیا ایم کیو ایم کے جو یہ مطالبات اور باتیں ہیں کیا اس پہ عمل ہوگا؟ سر پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسی ٹریک ریکارڈ رکھتی ہے. آج آپ کے مخالف جماعتوں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صرف ہمارا گارنٹر بن جائے. اچھا، پنجاب کے جماعتیں سر ایم کیو ایم تو ضمانتیں مانگ رہی تھی آپ سے معاہدے کے لیے. نہیں، ایم کیو نے پاکستان پیپلز پارٹی سے قطعی طور پہ یہ نہیں کہا کہ فلانا جماعت یا فلانا بندہ ہماری ضمانت دے. مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا سربراہ ہے. اچھا، پی ڈی ایم کے سربراہ کی حیثیت سے انہوں نے یہ کہا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اگر اس معاملے میں ہمارے بیچ میں آتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہونے کے تیار ہیں. اور ہم نے مولانا فضل الرحمان کو ریکویسٹ بھی کیا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں ان کے مطالبات ہمارے نزدیک تو درست ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں درست ہے، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ، ہم آپ کے اپنا بڑا بنا کے آپ کو بیٹھ کے بات کریں. مصالحت کا کردار ادا کرنا ہمیشہ ایک بڑے کا کام ہوتا ہے. لہٰذا اس لیے آصف علی زرداری کو جو لوگ جانتے ہیں ان کو بتائے کہ وہ جب منہ سے لفظ کہتا ہے تو پھر وہ اس لفظ سے مرتا ہے، مٹتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے. چلیں اللہ کرے اس پہ عمل ہو. اچھا، فیاض خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ جو پی ایس پی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا پیپلز پارٹی کو پہلے عوام کا خیال نہیں آیا، ابھی عوام کا خیال آیا جو ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا ایم کیو ایم کے ساتھ؟ دیکھو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مصطفیٰ کمال صاحب کی جماعت کو کراچی سے ووٹ نہیں ملتی تو وہ ان کا تانا بانا چانا روز راگ ہمیں کرتے ہیں. جب مصطفیٰ کمال صاحب خود بلدیہ کے الیکشن سے کھڑے تھے تو ہم چاہ رہے تھے کہ کراچی کے نمائندے طور پر وہ وہاں سے جیت کر اسمبلی کے اندر جائے، ہم ان سے بڑھ کے بات کریں. جب آپ کی اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے، جب آپ کے لوگ نہیں ہو تو ہم کس سے کراچی کے معاملات آپ سے بیٹھ کے بات کریں. اور پھر بھی بطور جماعت ہم نے بارہا آپ سے بات کی ہے. اور آج اگر ایم کیو ایم سے پیپلز پارٹی بات کر رہی ہے تو آپ کو اس بات سے دکھ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو خوش ہونا چاہیے. کراچی کے مسئلے پر کہیں نہ کہیں جا کے کوئی نہ کوئی بات تو ہو رہی ہے. اگر آپ کراچی کے مسئلے پر سیاست کرتے ہیں تو آپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے. اگر آپ ایم کیو ایم سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو تکلیف
ہونا چاہیے اس بات. چلیں بس ایک ہم اناؤنسمنٹ کرتے چلیں کہ ربستان خان پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کریں گے. ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ کیا جناب ڈنڈا بردار فورس آپ کے پاس ہے یا یہ صرف ایسی ہی باتیں ہیں, اس پر بھی ہم بات کریں گے. فیاض صاحب جواب آپ کو یقیناً مل گیا ہوگا تسلی بخش. نہیں, میں تسلی بخش اس کا جواب دوں گا نا کہ بھائی یہ اس سے پہلے جو جماعت اسلامی نے دھرنا دیا تھا اور یہ جو ہماری پارٹی نے جو ابھی دھرنا دیا تھا, جو 10 نکات ان کو دیے تھے, اس میں براہ راست عوام کی بات تھی تو یہ امپلیمنٹ کر دیتے نا فوراً. اب یہ جو متحدہ قومی موومنٹ جس کو میں بولتا ہوں, جن کا وتیرہ رہا ہے کہ جدھر دیکھی تری اور انہوں نے وہی بچھائی ہے دری, تو انہوں نے تو وہی کردار ادا کیا. ان کو پہلے عوام کے حقوق یاد نہیں آتے. جب کوئی اس طریقے کا مومنٹم بنتا ہے تو اس وقت ان کو عوام یاد آ جاتی ہے. جب لین دین کی کوئی بات آتی ہے تو ان کو اس ٹائم عوام یاد آتی ہے. دونوں فریقین کو ویسے حکومت پہ رہ کے انجوائے کرتے ہیں. متحدہ کی تو فائلیں نیب کے پاس. اچھا ویسے اس تمام صورتحال میں جو ڈیولپمنٹ بالکل آپ کے سامنے آئی اور جو بریکنگ نیوز بھی آپ نے سنی, تو اس کے بعد سب سے زیادہ جھٹکا اگر لگ سکتا ہے تو پی ٹی آئی کو لگ سکتا ہے. انہی سے پوچھ لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ربستان خان صاحب, پی ٹی آئی سے تعلق ہے, ایم پی ہیں. سر ویلکم کریں گے آپ کو. تھینک یو جی. ربستان خان صاحب, بریکنگ آپ نے سنی لی ہوگی کہ معاملات تقریباً طے پا چکے ہیں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے معاملات جو ہے کوئی طے نہیں ہوئے ہیں. یہ صرف ایک بلیک میلنگ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اور پرائم منسٹر کو بلیک میل کر رہے ہیں. اور میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی اور انشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان ہی رہیں گے. یہ صرف ایک ٹیکٹیکس ہے ان کی. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کو اور پرائم منسٹر کو بلیک میل کریں اپنے ذاتی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. پرائم منسٹر ان کے اس بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اچھا, یہ آپ کو کیا ایسا تو نہیں لگتا ہے وہ جو سرپرائز کی بات کر رہے ہیں خان صاحب کے سرپرائز ہے میرے پاس, تو کیا تمام اتحادی جو ہیں وہ ان کے جلسے میں موجود ہوں گے؟ ایسا تو کوئی سرپرائز نہیں ہے ان کے پاس. ہو سکتا ہے سارے اتحادی تو چھوڑیں, پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ایم این ایز بھی اور پنجاب سے ایم پی ایز ہیں, وہ بھی اس جلسے میں موجود ہوں گے. اور سب سے بڑی بات چودھری نثار صاحب بھی ہوں گے اس جلسے میں. اچھا, یہ آپ بریکنگ دے رہے ہیں؟ بالکل جی, انشاءاللہ وہ بھی اس میں ہوں گے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اپوزیشن کے ہمارے پاس اس وقت جو ہے 15 سے 18 ایم این ایز ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, یعنی عدل بدل ہو چکے ہیں تقریباً. اس سے زیادہ آپ کے جو ہیں وہ جا چکے ہیں اپوزیشن کے پاس, کچھ آپ نے لے لیے؟ نہیں جی, ہمارے کو اتنے نہیں گئے. ہمارے جو آ رہے ہیں نظر وہ 6 سے 7 لوگ ہیں جو سندھ ہاؤس میں جن کو بٹھایا ہوا ہے, خریدا ہے, جن کو خرید لیا گیا ہے. ہو سکتا ہے وہ لاسٹ موومنٹ میں لاسٹ ٹائم پہ واپس ہمیں ہی ووٹ کریں. ٹھیک ہے سر, وہ ان کو خرید لیا گیا ہے. تو سر وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 15 کے قریب آپ کے پاس ہیں, وہ کیسے ہیں؟ کیا وہ بھی کوئی خرید و فروخت ہے یا ضمیر جاگ گیا ان کا؟ نہیں جی, وہ خرید و فروخت نہیں ہے. جو ہمارے پاس ہیں وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل برقرار رہے اور ان کو پرائم منسٹر عمران خان پر پورا اعتماد ہے. ان کو اس چیز کا پورا اندازہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو صرف اور صرف پرائم منسٹر عمران خان بچا سکتے ہیں. باقی یہ جو 3 پارٹیز ہیں, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام, فضل الرحمان گروپ, یہ صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے, اپنی کرپشن کو بچانے کے لیے ایک لگی ہوئی ہے, اپنے پاپا کو بچانے کے لیے ایک لگا ہوا ہے, اپنی پھپھی کو, اپنے مسٹر 10% کو بچانے کے لیے. اچھا سر, یہ جی پاکستان کے ساتھ یہ مخلص نہیں ہے, یہ صرف اپنی کرپشن اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے. اچھا سر, یہ بھی فرمائیے گا سر, وہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے نکلے ہوئے سر, وہ پی ٹی آئی کے ڈنڈوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے, اس سے بھی بچانے کے لیے نکلے ہوئے. کیا سلسلہ کیا وہ ٹائیگر فورس ڈنڈا بردار وہ کیا ہے سر؟ نہیں جی, نہ کوئی ٹائیگر فورس ہے آئے گی, نہ کوئی ڈنڈا بردار کوئی آئے گا. صرف ہم 27 تاریخ کو ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس میں 10 لاکھ لوگ ہوں گے اور پورا پاکستان پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. سر وہ جتنے لوگ وہاں پر آئیں گے وہ سارے نیکی کے ساتھ آئیں گے اور جو دوسری طرف ہوں گے وہ بدی کی طرف ہوں گے, ایسے کچھ کہا ہے خان صاحب؟ وہ سب نیکی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اچھا, وہ سب بدی کے خلاف اس جنگ میں پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا ہمارے ساتھ رہے گا ربستان خان صاحب. شجاعت بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سماجی رہنما ہیں. شجاعت کیا لگتا ہے آپ کو یہ جو ساری ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے ہوئی ہے؟ آپ کہہ رہے تھے کہ ایم کیو ایم لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جائے گی. اچھا دیکھیں ابھی جو ہے نا وہ میر صاحب سے بھی گفتگو چل رہی تھی تو کچھ پوائنٹس میں نے مینشن کرے. دیکھیے پیپلز پارٹی تو ایک بہت بڑی جماعت ہے نا, ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے. پیپلز پارٹی بہت پرانی جماعت ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کا بھی ایک لفظ ہے جڑا ہوا. میں نے ہمیشہ یہ بات کری ہے کہ اس وقت اب ایم کیو ایم کچھ نہیں ہے نا, زیرو پر آ کر اب وہ کھڑی ہو چکی ہے. جب ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی تو وہ ایم کیو ایم ہوا کرتی تھی, اس کو ہم مانتے ہیں. لیکن اب ایم کیو ایم پاکستان ہو گئی ہے تو پھر ہم ایم کیو ایم پاکستان کو اتنا زیادہ سیریس اس لیے نہیں لے رہے, ہم لوگ اس لیے نہیں لے رہے. وجہ یہ کہ ہمیشہ یہ لوگ کرائم پارٹنر رہیں, اچھے میں بھی ساتھ رہیں برے میں بھی ساتھ رہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی بات کریں. اب یہ جو ہے بالکل یہ جو ہے اس وقت جو پی ٹی آئی کے حضرت بیٹھے ہوئے انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ یہ بلیک میلنگ ہے, یہ بلیک میلنگ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ایم کیو ایم کو بیٹھنے کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ جو بات وہی کری ہے انہوں نے کہ بھائی مردم شماری, اس کے علاوہ جو ہے مسنگ پرسنز جس پر ابھی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب نے کافی محنت کری, ٹھیک ہے, اسی کے ساتھ ساتھ کوٹا سسٹم, یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس کے اوپر جو ہے جب ایم کیو ایم کی توتی بولا کرتی تھی یہ جب بھی ہو سکتا تھا. یہ ہمیشہ یہ وہ پوائنٹس ہیں جس پر ہمیشہ سیاست کرتی آئی ہے ایم کیو ایم, ہمیشہ لاشوں پر سیاست کرتی آئی ہے ایم کیو ایم, ٹھیک ہے. تو ہم اس پر زیادہ بحث نہیں کرتے. ہم سے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان آپ جو ہے کوئی بھی وزارتیں لو. اب ایک بات مجھے بتاؤ نا, ابھی جو ایم کیو ایم کو وزارت ملی, آئی ٹی کی وزارت ملی, صرف وہ وزارت ہے, منسٹر لکھ لیتے ہیں وہ آگے نا, اس میں خوشی ہو جاتی ہے کہ بھائی منسٹر ہمارا آ گیا. کوئی اہم مجھے بتائے نا. دوسرا دیکھیے میری صرف اس بات پر جو ہے تنقید رہے گی کہ آخری وقتوں میں جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ یہ اڑ جائیں گے اور اڑنے کے بعد ہمیشہ ایم کیو ایم کا وتیرہ رہا ہے کہ بلیک میل کرتے ہیں, بلیک میل کرتے آئے ہیں اور بلیک میل کرتے رہیں گے. فیاض صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا آخری وقتوں میں یہ پی ٹی آئی کی طرف چلے جائے گی ایم کیو ایم, کیا معاملہ طے ہوگا؟ نہیں, جو اچھے پیسے دے گا ان کو, جو اچھی مراد دے گا وہ ڈیفینیٹ اس کے ساتھ جائیں گے. وہ پی ٹی آئی ان کے رشتے دار ہیں, عمران خان ان کے پھپھی کے لڑکے ہیں. کیا لگ رہا ہے سر کون دے دے گا زیادہ مراد؟ اس ٹائم تو زرداری ماہر ہیں, پیپلز پارٹی والے ماہر ہیں, خرید و فروخت کے وہ ماہر ہیں اور وہ اچھی بولی لگائی ان کی اور اچھا پیکیج دیا ہوگا تو وہ ایم کیو ایم ان کے ساتھ گئی ہے. مگر یہ مسئلے کا حل نہیں ہے, یہ معاملات اور خراب ہو جائیں گے. اس جمہوری پروسیس سے عوام کا اعتماد ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ لوگ بغیر کسی مقصد کے سیاست کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ربستان خان صاحب آپ بھی فرمائیے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر آخری وقتوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ سر دیکھیں آخری وقت میں سچ کچھ بھی نہیں ہوگا. پرائم منسٹر صاحب اپنی سیٹ پر ہوں گے, وہی رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. ایم کیو ایم کا میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں اس وقت ایم کیو ایم کو یہ لگتا ہے کہ کراچی میں ان کی سیاست ختم ہو چکی ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز ایم پی ایز گراؤنڈ میں کام کر رہے ہیں اور یہ صرف ایک وہی بات ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے جو اپنے مفاد کے لیے پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھتی ہے. جب اس کو وہاں سے اپنے مفاد حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے تو یہ پھر پی ٹی آئی کی طرف آتی ہے. ٹھیک ہے لاسٹ مومنٹ مجھے ذرا میر سمد صاحب سے بھی لینے دیں. میر سمد صاحب کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ جہانگیر ترین صاحب اگر ہوتے تو معاملات کچھ اور ہوتے, یا آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وقار بھائی میں ربستان کا بڑا احترام کرتا ہوں, میرے بڑے بھائی, کوئکلی ذرا ٹائم کم ہے. بس میں صرف آپ سے اتنا کہتا ہوں کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے جاتے جاتے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو اس طرف جا رہے ہیں وہ بے ضمیر ہے, جو اس طرف آ رہے ہیں وہ ضمیر والے ہیں, جو جہاز میں کے آ رہے ہیں وہ ضمیر والے ہیں, جو خریدنے جا رہے ہیں وہ بے ضمیر ہے. خدا کا واسطہ سچ کی بات کیا کرو. صحیح ہے جناب, ٹھیک ہے. میر سمد بروئی صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ. وقت کم تھا ہمارے پاس. پیپلز پارٹی سے تعلق بہت شکریہ. فیاض خان صاحب پی ایس پی سے تعلق آپ کا شکریہ. شجاعت بنی صاحب سماجی رہنما آپ کا شکریہ. رابستان خان صاحب پی ٹی آئی سے تعلق صوبائی اسمبلی کے ممبر آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ وقار الحسن کو بھی اجازت دیجیے گا. اللہ